أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواتوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، مخلصات ہی اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ درس میں سپارہ نمبر 10 سورہ توبہ اور آیت نمبر 24 تک آپ نے کچھ باتیں سنی تھیں۔ آخر میں 2-3 باتیں ایسی تھیں جن کو جی چاہتا ہے ریپیٹ کروں تاکہ جوڑ مل جائے۔ آیت نمبر 20 سورہ توبہ، الذین آمنوا، تم میں جو مسلمان ہیں، ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ اب ہم ایمان پر، اسلام پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اور اس کا حق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ مجھے بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ قرآن کریم ڈائریکٹ آپ سے اور مجھ سے مخاطب ہے، کیا کہہ کر؟ الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، تم میں سے جو صاحب ایمان ہیں اور جو ہجرت کرنے والے ہیں۔ ہجرت، تم ایک جگہ پر رہ کر اپنے دین پر نہیں چل سکتے، بڑی دشواریاں ہیں، بڑی مشکلات ہیں، کچھ قوانین اس قسم کے ہیں کہ تم آزاد نہیں رہ سکتے، تم آرام سے اپنے اسلام کے کاموں کو ادا نہیں کر سکتے۔ جب تم ایسی جگہ پر پھنسے ہوئے ہو کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا چاہیے؟ اس جگہ کو چھوڑ دو، دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس کے معنی ہجرت کر جاؤ، چھوڑ دو اس ملک کو جہاں تم نہیں اسلام پر چل سکتے۔ فرمایا تم میں جو مسلمان ہیں اور جو ہجرت کرنے والے ہیں مجبوری کی وجہ سے، اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ اسے کہتے ہیں اسلام کا حق ادا کرنا۔ اسلام پر چلنے کے لیے مال کی قربانی دے رہا ہے، ٹائم کی قربانی دے رہا ہے، جان کی قربانی دے رہا ہے، اور ہجرت کر رہا ہے، اور جو نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہے، اور جو کوئی کسر اسلام کے عمل میں پورا کرنے کی نہیں چھوڑ رہا ہے۔ فرمایا تم یہ کر کے دکھا رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اب اللہ کیا کر کے دکھائیں گے؟ اللہ یہ کر کے دکھائیں گے، اعظم درجۃ عند اللہ، تمہارے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند فرمائیں گے۔ اعظم درجہ، اعظم کے معنی بہت بڑا، تمہارے درجوں کو بہت بڑے بنا دیں گے۔ کیوں؟ تم نے ایمان، تم صاحب ایمان ہو اور اس ایمان کا حق ادا کر رہے ہو، ضرورت پڑنے پر ہجرت کر رہے ہو، ضرورت پڑنے پر جہاد کر رہے ہو، اللہ کے راستے میں نکل رہے ہو، اپنا مال لگا رہے ہو، اپنا نفس لگا رہے ہو، اپنی جان لگا رہے ہو۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہارے درجوں کو بلند کریں، تمہارا ثواب بہت بڑھا دیں۔ فرمایا اور ہمارا کام یہ ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل کامیابی کی منزل کو پا لینے والے۔ یہ تھی آیت نمبر 20۔ اس کے بعد آیت نمبر 21 فرمایا جن لوگوں نے یہ کام کر کے دکھائے، یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کے لیے خوشنودی ہے، ان کے لیے اچھی خبر ہے، ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمت ہی رحمتیں نازل ہوں گی۔ درجات تو بلند ہوں گے اپنی جگہ، لیکن ان کے رب کی طرف سے ان پر رحمتوں پر رحمتیں نازل ہوں گی۔ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور دائمی کسے کہتے ہیں؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ نہیں کرائے کا مکان ہے، ایگریمنٹ ختم ہو جائے تو گیٹ آؤ، ایسا نہیں۔
دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ، درجوں کے بلند ہونے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جنتوں کے اندر ہوگا، ایسی جنت جو دائمی ہوگی۔ کیا انعام ہے! مختصر سی زندگی ہماری۔ ایک بات کہا کرتا ہوں، بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ پہلی مرتبہ آتے ہیں وہ سن لیں، میری آپ کی زندگی کتنی ہے؟ اونلی 5 days۔ آپ کہتے ہیں کیا کہہ رہا ہے؟ اونلی 5 days، وہ کیسے؟ ویک میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 days۔ فرائیڈے ٹو فرائیڈے لگا لو، سنڈے ٹو سنڈے لگا لو، کسی طرح بھی چلو، ویک میں دن کتنے ہیں؟ 7 days۔ 7 days میں سے ایک دن دنیا میں تشریف لانے کا نکال دو، جس دن پیدا ہوا تھا میں اور آپ، کتنے بچے؟ 6۔ ایک دن آنے کا، اور ایک دن نکال دو یہاں سے جانے کا، دنیا چھوڑ کر جانے کا۔ ایک دن آنے کا، ایک دن جانے کا، 2 دن نکال دو، 7 میں سے 2 کم کر دو، کتنے بچے؟ 5۔ یہ 5 دن کی زندگی ہے، اسی کا لوٹ پھیر ہے۔ یہ 5 دن آئیں گے، پھر یہی 5 دن آئیں گے، پھر یہی 7 دن آئیں گے، 2 دن تو نکال دو، مرنے والا دن اور پیدا ہونے والا دن۔ تو یہ 5 دن کی زندگی ہے، اسی کو لوٹ پھیر کر آنا ہے۔ یہی ہفتہ بن جاتا ہے، اور یہی 4 ویک کے بعد مہینہ بن جاتا ہے، اور یہی 12 مہینوں کے بعد سال بن جاتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں میری عمر اتنی ہو گئی، ارے تیری عمر اتنی نہیں ہوئی، اب تیری عمر اتنی کم ہو گئی ہے۔ تو فرمایا یہ 5 روز کی زندگی کی قدر کر لو اور یہ انعامات لے لو۔ خالدین فیہا ابدا، آیت نمبر 22، تم ہمیشہ ہمیشہ ان نعمتوں کے اندر رہو گے، اور ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے درجے تو بہت بلند تھے ہی، اور تمہارے لیے بہت بڑے بڑے اجر تیار ہیں، انعام پر انعام، انعام پر انعام، گفٹ پر گفٹ، گفٹ پر گفٹ اللہ تبارک و تعالیٰ دیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، پھر وہی بات، اوپر بھی آمنو کہا تھا، یہاں بھی آمنو کہا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کب؟ جب کہ وہ ایمان کو قبول نہ کریں۔ تم مسلمان ہو گئے ہو اور وہ کفر پر ہے، وہ یہ کہہ رہا تو کافر بن جا۔ نہیں، اگر ایسی بات ہے، باپ کافر ہے تو اس کی بات مت مانو، تم ایمان کے راستے پر رہو۔ اسی طریقے پر بھائی ہو جو ایمان نہیں لایا، اس کی بات مت مانو، تم اسلام کے راستے پر رہو۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں، کفر کو پسند کریں، تو اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، کسی کو مت مانو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اتنی بڑی وارننگ کے بعد اگر تم نے پھر ترجیح دی اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی ماں کو، تو فرمایا تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ، تم صاحب ایمان ہو، تم یہ غلطی مت کرنا، اور اب تمہارا نام ظالموں میں لکھا جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ غلطی مت کرنا۔ قل، آیت نمبر 24، اور سے سننے کی بات ہے۔ قل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، کیا فرما دیں؟ یہ قل قرآن شریف میں کہاں آتا ہے؟
قل هو اللہ احد قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کہلوانی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیں. کیا فرما دیں؟ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا جان، دیکھ لو ایمان کی قیمت. قل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ابا، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیوی، و عشیرتکم، اور تمہارا سارا خاندان، اے ٹو زیڈ، اوپر سے نیچے تک سب آ گئے اس میں. وَأَمْوَالٌ اخْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارا وہ بزنس جو تم کرتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا وہ تجارت جن میں تم کو نقصان ہونے کا خطرہ رہتا ہے. فرمایا اور تمہارا وہ مال جو وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ گھر جن کو تم بہت پسند کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ، اور اگر یہ باپ، یہ بیٹا، یہ بھائی، یہ بیوی، یہ خاندان، یہ مال، یہ دکان، یہ بزنس، یہ تجارت، اور یہ گھر اور یہ بنگلہ، اگر یہ تمہیں پسند ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے زیادہ، کنڈیشن یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تمہیں یہ چیزیں پسند ہیں، اور یہ چیزیں اللہ اور اس کا رسول، اس کو سیکنڈ نمبر پہ رکھا ہوا اور فرسٹ نمبر پہ اس کو رکھا ہوا ہے، تو فرمایا اچھا ہم سیکنڈ درجے کے ہو گئے اور تمہارا مال، تمہاری بیوی فرسٹ درجے کی، تمہارا بیٹا، تمہارا باپ فرسٹ درجے کا، اللہ اور اس کا رسول اس کے بعد. اگر یہ بات ہے فتربصوا، تو انتظار کرو. کس بات کا انتظار کرو؟ اس بات کا انتظار کرو کہ اچانک اللہ کا کوئی حکم آئے اور تم سب کو ختم کر دے، نام و نشان مٹا دے. 2-4 دن کے بعد، 2-4 ہفتوں کے بعد تمہارے نام بھی بھول جائے، تم کہاں پیدا ہوئے، کہاں کب مرے، کب جیے، نام و نشان تمہارے نہ رہے. انتظار کرو ایسا وقت آنے کا کہ تمہارے نام و نشان مٹ جائے اور تمہاری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو لے کر آئے جو اللہ اور رسول کو ترجیح دینے والے ہوں اور سیکنڈ نمبر پر نہ رکھنے والے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو، فاسق کے معنی اللہ کے حکموں کو توڑنے والا. اللہ نے کہا تھا میرے حکموں پر چلو، میرے نبی کی بات مانو، میری بات مانو. قرآن اسی لیے نازل کیا، اس قرآن کریم میں سب کچھ ہے. ایک بات کہہ دوں، اگر سن رکھی ہو تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور نہ سنی تو آج سن لو. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سپارہ 28، سورت کا نام ہے سورہ حشر، اور آیت نمبر ہے 21. کھول کے دیکھ لینا. اس میں قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں یہ کام کرو اور یہ نہ کرو. ہم اس کا الٹا ہی کرتے ہیں. ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا وہ چھوڑتے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے قرآن کو اپنا خدا نہیں بنایا ہوا. اللہ اور اس کے رسول کو کوئی بات نہیں، مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ کرتا ہوں. فرمایا ایسی اگر بات ہے تو یاد رکھو یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا. ہمیں کیا شوق پڑا تھا قرآن نازل کرنے کا؟ ہم نے قرآن اسی لیے نازل کیا کہ تم یہ 5 دن کی زندگی سنبھل کر گزارنے والے بنو، تاکہ آئندہ یہ انعامات تم کو ملیں جو پیچھے گزرے ہیں. فرمایا اگر یہ قرآن، سپارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 21،
اگر یہ قرآن لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے، اگر یہ پہاڑ پر ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پر، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی گھبراہٹ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ریزہ ریزہ راکھ بن جاتا۔ لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اور یہ سوچ کر یہ قرآن اتنی بڑی چیز ہے، میں اس کو کیسے اٹھاؤں گا، میں اس کے بوجھ کو کیسے برداشت کروں گا، اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے پہاڑ جیسی مضبوط چیز یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، راکھ بن جائے، اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم فکر کرنے والے بنو، غور کرنے والے بنو، قرآن کو سمجھنے والے بنو، قرآن کو پڑھنے والے بنو، قرآن پر عمل کرنے والے بنو۔ اگر پہاڑ پر نازل کرتے تو راکھ بن جاتا اللہ کے ڈر سے۔ اے انسان، میں نے تجھے دماغ دیا، اے انسان میں نے تجھے عقل دی، اے انسان میں نے تجھے کان دیے، اے انسان میں نے تجھے آنکھیں دی، اے انسان میں نے تجھے زبان دی، اے انسان میں نے تجھے دل دیا، اے انسان میں نے تجھے ہاتھ دیے، اے انسان میں نے تجھے پیر دیے، تجھے سب کچھ دیا، اور تو پھر بھی علم حاصل نہیں کرتا۔ پہاڑ کے اندر اتنی مضبوط چیز، وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی، اور اتنی نعمتیں میں نے تجھے دی، تو اس کو نہیں پڑھتا، تو اس کو نہیں سیکھتا، اور تو اس پر عمل نہیں کرتا، حالانکہ اس قرآن کا حال یہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم ایسی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آتے تھے اللہ کے پاس سے۔ وہ جو میں کہہ رہا تھا، اگر بات سنی ہوگی سبحان اللہ، نہ سنی تو آج سن لو۔ حضرت جبریل کتنی مرتبہ آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے انسان، کتنی مرتبہ آئے؟ اونلی 10 ٹائم پوری لائف میں وہی لے کر آتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام؟ 10 مرتبہ۔ نمبر 2، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کتنی مرتبہ آئے؟ 200 مرتبہ۔ وہاں 10 مرتبہ تھا، اور یہاں 200 ٹائم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ نمبر 3، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کتنی مرتبہ آئے وہی لے کر؟ حضرت جبریل علیہ السلام 13 ٹائم، 10، 200 اور 13۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اب آخری نبی ہیں آپ کے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مرتبہ آئے وہی لے کر، وہی یہ قرآن لے کر؟ کتنی مرتبہ آئے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر 200 مرتبہ آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر 13 مرتبہ آئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی مرتبہ آئے حضرت جبریل علیہ السلام؟ یاد رکھنا 2400 مرتبہ۔ اور اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے حضرت جبریل امین سے؟
آپ جلدی جلدی تشریف لایا کریں۔ ایک مرتبہ وہی آنے کا سلسلہ ذرا بند ہو گیا تھا تھوڑے دن کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھبراہٹ ہو گئی، اتنی گھبراہٹ ہو گئی، نہ معلوم کیا بات ہے، وہی کیوں نہیں آ رہی۔ وہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل اس کی تفصیل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا قرآن پسند تھا اور اتنی جلدی جلدی حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے۔ میں کہہ ہی رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، اس 5 روزہ زندگی کو پاک بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ آؤ ہم سب مل کر اس کی قدر کرنے والے بنے۔ آج کا درس یہاں سے شروع ہے، آیت نمبر 25 سورہ توبہ سپارہ نمبر 10۔ لقد نصرکم اللہ، بڑے پیارے الفاظ ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ لقد نصرکم اللہ، اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ نصرت کی ہے، اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ مدد کی ہے، اللہ نے تمہاری کتنی مرتبہ ہیلپ کی ہے۔ فی مواطن کثیرہ، بہت سے موقعوں پر کتنی مرتبہ ہیلپ کی۔ ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی تمہاری ہیلپ کی ہے۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، جب کہ تم کو اپنی کثرت پر بہت عجیب قسم کا تمہارا حال تھا اپنی کثرت کی وجہ سے۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، کثرت ہونے کے باوجود یہ زمین جو بہت چوڑی ہے یہ تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھر بھاگے۔ ترجمہ سے تمہیں کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ شان نزول، سن 8 ہجری مدینہ طیبہ آئے ہوئے 8 سال ہو گئے مکہ معظمہ سے۔ اس میں فتح مکہ ہوا ہے، اور مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، ایک ٹاؤن ہے، اس کا نام ہے حنین۔ یہ حنین ہے، کہاں گیا؟ ہاں یہ حنین کے دن، اور مکہ فتح ہو گیا۔ اور مکہ فتح ہونے کے بعد تقریباً ابھی چند مہینے گزرے ہیں کہ حنین کی جنگ کا موقع پیش آ گیا، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ بڑی حیرت ہوگی، 12,000۔ کہاں تو وہ 2 4 5 تھے، اور کہاں پھر 3 سال میں 39 ہوئے، اور بڑھتے 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 اب مدینہ طیبہ آ گئے۔ اب جنگ بدر بھی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اب دن پر دن لوگ اسلام پر اسلام لا رہے ہیں، اور تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اب تعداد کتنی ہو گئی؟ 12,000۔ فلم تغنی اذ اعجبتکم کثرتکم، تم کو اپنی کثرت پر، اپنی زیادتی پر بڑا تعجب تھا، اور تمہارے مقابلے میں دشمن جو تھے، کافر جو تھے، جو اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے نبی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ فرمایا یہ ان کی کثرت اس دن کوئی کام نہیں آئی۔ اور وہ کافر جو کم تھے، وہ کیا ہوا؟ ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے، اس کا نام ہے قبیلہ حوازن۔ حوازن کے لوگ بڑے تیر انداز تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کی ان مسلمانوں کے اوپر جو 12,000 تھے، اور ان کے تیروں کی بارشوں نے ان کے منہ پھیر دی، یہ پیٹ پھیر کر بھاگے حنین سے۔ حالانکہ یہ 12,000 تھے، اور کافر کم تھے، دشمن کم تھے، ان مسلمانوں کو فتح حاصل ہونی چاہیے تھی، لیکن ان کو غرور تھا، ہم آج بہت ہیں، آج ہمیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آج ہم غالب ہی آئیں گے۔ فرمایا تمہارے اس غرور کی وجہ سے اللہ نے تمہاری زمین کو تنگ کر دیا، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ جب تم بھاگے پھر اللہ نے تمہیں سنبھالا۔ اب تو تم ہارنے لگے تھے، اب اللہ نے تمہیں سنبھالا۔ آیت نمبر 26،
ثم انزل اللہ سکینتہ، اب اللہ نے تمہیں سنبھالا. کیسے سنبھالا؟ انزل اللہ سکینہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر سکون، اطمینان، چین، سکون نازل کیا علی رسول، اور اس کے رسول پر، وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر. وانزل جنودا لم تروها، کیا قرآن ہے. وانزل جنودا لم تروها، اور ایسے لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے. وہ لشکر فرشتوں کے، ایسے لشکر اتارے جو تم کو نظر نہیں آ رہے تھے. وعذب الذین کفروا، اور تمام کافروں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اللہ کی اس فوج نے. ذالک جزاء الکافرین، ہم کافروں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم یتوب اللہ من بعد ذالک علی من یشاء، اس کے بعد بہت سے لوگوں نے توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے. شان نزول میں یہ بات یاد رکھو، جب یہ سورہ شروع ہوئی تھی تو کیا کہا تھا یاد ہے؟ ابھی 2 ہفتے پہلے، نکل جاؤ 4 مہینے اور چل پھر لو ہماری زمین پر. 4 مہینے کے بعد یہ تو تم ایمان لے آؤ، نہیں تو ختم معاملہ. اور جو اگریمنٹ تم نے کر رکھے ہیں جو توڑتے رہتے ہو، اب تمہارا کوئی اگریمنٹ نہیں. جب یہ وارننگ آ گئی ہے، 4 مہینے کا ٹائم دیا، صرف 4 مہینے کے اندر اندر تم یہ تو سمجھ جاؤ، نہیں تو ختم معاملہ. اس وارننگ کے بعد ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اب تو قتل عام ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود ثم یتوب اللہ، پھر بہت سے لوگوں نے توبہ کی اور وہ سنبھل گئے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی اور رحم کرنے والے بھی. پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا، ہر آیت کی شروع میں یہ لفظ آ رہا، اے مسلمانوں. انما المشرکون نجس، تمام مشرک، شرک کرنے والے، جنہوں نے نہ معلوم کتنے خدا بنا رکھے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جتنے مشرک ہیں یہ سب ناپاک ہیں. انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہونے کی وجہ سے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب کبھی بھی وہ حرم کے قریب نہیں آ سکتے. بعد عامہم ھذا، مکہ فتح ہو گیا اور 4 مہینے کا ٹائم دیا. اب 4 مہینے کے بعد، وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ پہلے بتایا تھا میں نے، 10 ذی الحجہ سے 10 محرم 1 مہینہ، اور ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں. یہ حرمت والے مہینے. فرمایا تم 4 مہینے چل پھر لو. اس کے بعد انما المشرکون نجس، تمام مشرک ناپاک ہیں. فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد اب وہ کبھی مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اب جب یہ وہ بندش لگ گئی کہ وہ قریب نہ آئے تو پھر اب کیا ہوگا؟ روٹی کہاں سے ملیں گی؟ کھانا کہاں سے ملے گا جب یہ بائیکاٹ ہو گیا؟ تو فرمایا اگر تمہیں غریب ہونے کا ڈر ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی فرما دیں گے. کوئی مت گھبراؤ، اپنے فضل سے انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے. ان اللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے بھی اور حکمت والے بھی. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق. ایسے ترجمہ کروں، بڑے خطرناک الفاظ ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قتال کرو، لڑائی کرو. کس سے؟ لا یؤمنون باللہ، ان اہل کتاب سے، جن کو ہم کہتے ہیں اہل کتاب. کون سے اہل کتاب؟ ابھی کھول کے بتاؤں گا.
قتال کرو ان اہل کتاب سے. کون سے اہل کتاب؟ لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام نہیں سمجھتے. ولا یدینون دین الحق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین حق بنایا ہے اس دین کو پسند نہیں کرتے، اس دین پر نہیں چلتے. تو کیا ہوگا؟ اوت الکتاب، یہ اہل کتاب ہیں. کون سے اہل کتاب ہیں؟ حتیٰ یوت الجزیہ، یہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے. کب تک؟ جب تک یہ جزیہ نہ دیں. ان سے جزیہ لو اپنے پاس رکھنے کا. اگر یہ جزیہ دے کر رہیں تو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دو. ان یتیم وہم صاغرون، اور یہ اگر چھوٹے بن کر رہیں، تمہارے ماتحت بن کر رہیں تو ان کو رہنے دو. یہ کس لیے؟ کیا مطلب؟ یہ اس لیے، یہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کوئی ایمان نہیں. کیوں؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، آیت نمبر 30. وقالت الیہود، یہودی اہل کتاب ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، تورات ان پر نازل ہوئی ہے، اہل کتاب ہیں. لیکن یہ یہودی یہ کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تو اللہ کی وائف کون ہے؟ اللہ کا باپ کون ہے؟ اللہ کی ماں کون ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور یہ کرسچین، یہ عیسائی، وہ تو یہودی تھے، یہ عیسائی یہ بھی اہل کتاب ہیں، ان پر انجیل نازل ہوئی ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم ہے. فرمایا ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال یہ ہے وقالت النصارى، یہ نصرانی ہیں، یہ نصارہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں مل مسیح ابن مریم، مسیح ابن اللہ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا. اللہ کا بیٹا بنانے کے بعد یہ مسلمان رہیں گے؟ اللہ کا بیٹا بنانے کے بعد یہ یہودی مسلمان رہیں گے؟ ہرگز نہیں. ان کے ساتھ قتال کرو. ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے کہنے کی باتیں ہیں. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ انہوں نے اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے پہلے بھی، اور اب بھی گمراہ کر رہے ہیں. قاتلہم اللہ، کتنا زبردست لفظ ہے یہ، کیا ترجمہ ہے سوچ لو. اتنا بڑا جو جرم کرے، اللہ کی شان میں گستاخی کرے، اللہ کو باپ بنا دے اور بیٹا بنا دے اس کا، اور کہے میں اہل کتاب ہوں. مسلمان پتہ نہیں کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اہل کتاب سے شادی جائز ہے. ارے ان اہل کتاب کا حال یہ ہے جو قرآن پڑھو گے کیا اہل کتاب ہے؟ یہ شرک ہے، یہ مشرک ہیں. قرآن کریم کے 5ویں سپارے کی آیت ہے سورہ نساء میں، انڈس بتا رہا ہوں. کیا آیت ہے؟ ان اللہ لا یغفر، یہ لفظ ہے قرآن کا. ان اللہ لا یغفر، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قیمت پر مغفرت نہیں کریں گے. لا یغفر، کس کی؟ ان یشرک بھی، جس نے شرک کیا. یہ شرک ہے اللہ کے ساتھ. کسی اور کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کی مغفرت نہیں کریں گے سوائے کافر کے. فرمایا اللہ مغفرت نہیں کریں گے جس نے شرک کیا. یہ شرک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دینا، تو یہ شرک ہے. لا یغفر ان شبہ ویغفر ما دون ذلک، اور اس کے علاوہ جس کی چاہیں گے مغفرت فرما دیں گے. سب کی مغفرت کر دیں گے، لیکن ان کی مغفرت نہیں ہے. جب ان کی مغفرت نہیں ہے تو وارننگ ہے، بہت سخت لفظ ہے.
قاتلہم اللہ، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، قاتلہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تہس نہس کرے، ختم کرے، قتل کرے، ان کا نام و نشان مٹا دے۔ انا یوفکون، یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ اتخذوا احبارہم، ہائے ہائے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم، ان اہل کتاب کا حال یہ ہے، ان کے مولویوں نے، ان کے بزرگوں نے اور ان کے پیروں نے، اربابا من دون اللہ، ان کا حال یہ ہے انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے مشائخین کو، اپنے پیروں کو انہوں نے کیا کر رکھا ہے، ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، اپنے علماء کو اللہ کا درجہ دے رکھا ہے اور اپنے پیروں کو، مریدین کو انہوں نے اللہ کا درجہ دے رکھا ہے، ایسے سمجھتے ہیں یہ خدا ہیں۔ والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا درجہ دے رکھا ہے۔ ایک طرف حضرت مریم علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کا درجہ، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ایک طرف اللہ، وہ ثالث الثلاثہ، تین میں سے ایک۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ الہ واحد، حالانکہ ان کو یہ حکم تھا کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، وہ اللہ ایک ہے، کہاں تم دو دو تین تین بنائے جا رہے ہو۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے، عما یشرکون، تمہارے شرک کرنے سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان اسلام دشمن لوگوں کا حال یہ ہے، کیا حال ہے، ان کا ارادہ یہ ہے، یریدون، ان کا ارادہ یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں، ان یطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو، اللہ کا نور، اللہ کا دین، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن، اللہ کی شریعت، فرمایا اللہ کے دین کو، اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دیں۔ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، جس طرح کوئی چراغ جل رہا ہو اور ایک پھونک مارے اس کے اوپر تو وہ گل ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اس طرح ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک پھونک مار کر اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کافر تو یہ چاہتے ہیں پھونک مار کر اس اسلام کو ختم کر دے، اور اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ جل جلالہ یہ چاہتے ہیں اپنے دین کو مکمل کر کے چھوڑے، دنیا میں کوئی چپا ایسا نہ ہو، دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو۔ الا یتم نورہ ولو کریہ الکافرون، اور بے شک کافروں کو یہ بات چاہے کتنی بھی خراب کیوں نہ لگے، ناگوار کیوں نہ گزرے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ ایسا ہے اس نے تمہارے پاس رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر یہ دین غالب آ جائے۔ دین اسلام آ گیا، اب دین اسلام کے بعد، اس کے بعد تمام دین کینسل، سب ختم۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، سپارہ نمبر 3، لاسٹ پیج، سپارہ نمبر 3 کا سورہ آل عمران، اس میں یہ آیت ہے کہ دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی اور دین ہمارے پاس لے کر آئے گا ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اور وہ سخت نقصان والوں میں سے ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مسلمانوں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ کوئی، چاہے یہ بات مشرکوں کو کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے، اللہ تو یہی چاہیں گے کہ دین کامل مکمل ہو کر رہے، اور کب مشرکوں کو اور کافروں کو یہ بات کتنی بھی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں،
پھر وہی بات کہی، ان کثیر من الاحبار، تمہارے علماء، کون سے علماء؟ یہودیوں کے علماء، عیسائیوں کے علماء، یا ایھا الذین ان کثیر من الاحبار والرہبان، تمہارے علماء اور تمہارے پیر، لیاکلون اموال الناس بالباطل، ان کا حال یہ ہے، یہ لوگوں کا مال کھاتے رہتے ہیں ناجائز طریقے پر۔ اموال الناس بالباطل لیاکلون ویصدون عن سبیل اللہ، کیا رشوتوں پر رشوتیں چل رہی ہیں اور من پسند فتوے بنا کر ان فتووں کو بیچا جا رہا ہے، ایک فتوے کی قیمت اتنی۔ نمبر 2، تم جو چاہتے ہو ویسا فتویٰ دوں گا، رشوت دو، نمبر 2۔ نمبر 3، نذرانوں پر نذرانے چڑھ رہے ہیں، بڑا پہنچا ہوا ہے، جواب نہیں اس کا، بڑا علم والا ہے، تو لیاکلون اموال الناس بالباطل، ناجائز طریقے پر لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، فتوے غلط لے کر، رشوتوں پر رشوتیں لے کر، اور نذرانوں پر نذرانے لے کر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، اور جن کے پاس یہ سونا ہے، والفضہ، اور چاندی کا ڈھیر ہے، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ جن کے پاس سونا ہے اور چاندی ہے، جو انہوں نے رشوتوں پر رشوتیں لے کر، غلط فتوے دے کر، اور نذرانوں پر نذرانے لے کر جو سونا چاندی مال بنایا ہوا ہے، فرمایا یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے اور اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ آیت نمبر 35، ابھی ختم کر رہا ہوں 5 منٹ میں۔ یوم یحمى علیہا، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ مال جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اس چاندی کو اور اس سونے کو جو تم نے سونے چاندی کے سیٹ پر سیٹ بنا کر رکھ رکھے ہیں، بلیک گولڈ ہے، وائٹ گولڈ ہے، جتنے گولڈ تم نے بنا کر رکھے ہیں، گولڈ کے جتنے سیٹ بنا کر رکھے ہیں، ان کو جہنم کی آگ میں تاپا جائے گا۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، کیا لفظ ہیں قرآن کے۔ جہنم کی آگ میں گرم کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، تمہاری پیشانیوں کو، یہ تمہاری پیشانیوں کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں، یہ سونا اور چاندی گرم کرنے کے بعد۔ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ، اور وَجُنُوبُهُمْ، اور تمہاری کروٹوں کو، یہ کروٹ لیفٹ اور رائٹ، ایک تو سامنے کا حصہ ہے، پیشانی آ گئی، لیفٹ اور رائٹ، وَجُنُوبُهُمْ، تمہاری کروٹوں کو داغا جائے گا جہنم کی آگ میں اس مال کو۔ اور نمبر 3، وَظُهُورُهُمْ، اور تمہاری کمر، پیچھے کا حصہ انسان کا، تمہاری کمر کو داغا جائے گا اس جہنم کی آگ میں اس مال سے۔ پیشانی داغی گئی، لیفٹ اور رائٹ بغل داغی گئی، اور اب کمر داغ، اس لیے کہ جب کوئی حقدار آتا تھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑتے تھے، اس لیے اس بل کے جواب میں کیا کیا اللہ نے؟ پیشانی کو داغا۔ جب اس نے دوبارہ تقاضا کیا، مجھے ضرورت ہے، میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، میری ہیلپ کر، تو کیا ہوا؟ ادھر سے منہ موڑ کر اس نے کروٹ موڑ لی، تو فرمایا کروٹ کو داغا جائے گا۔ اور جب اس نے تیسری مرتبہ پھر اور دوڑ دیا،
کہ پلیز ہیلپ می، تو پھر کیا کیا؟ اس نے کہا یہ تو چھوڑتا ہی نہیں، تو کمر دکھا دی، اٹھ کر چل دیا۔ میں نے پڑھا ہوا ایک جگہ، اللہ کا انعام ہے اس قرآن کی برکت سے میری یادداشت بہت ٹھیک ہے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، میرے پاس وہ کتاب بھی ہے، کسی کو پروف چاہیے میں دکھا دوں گا۔ کیا پڑھا تھا؟ یہ جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا اور یہ کتنے دن تک گرم رہے گی، یہ دیکھنا تھا۔ میں کوشش کرتا ہوں اندر گھسنے کی، کب تک یہ گرم رہے گی؟ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تھوڑے دن کے بعد، یہ کتنے دن تک یہ مال جس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے داغا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، یہ ٹھنڈا کب ہوگا؟ اس کی مدت کتنی ہے؟ تو میں جو کہہ رہا میں نے پڑھا ہے، کیا پڑھا میں نے؟ 50,000 ایئرس، ایک مرتبہ گرم کرنے کے بعد جہنم کی آگ میں 50,000 سال تک دوبارہ گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ، انسان ازلی نہیں ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، جب سے اللہ نے بنایا جب سے ہے، لیکن ہمیشہ رہے گا۔ انسان ازلی نہیں ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ مر گیا مر جائے کوئی نہیں، مر کے قصہ ختم ہو جائے نہیں، قصہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ تو الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، کتنی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ پہلا پلیٹ فارم عالم ارواح، دوسرا پلیٹ فارم عالم ارواح کے بعد دوسرا پلیٹ فارم باپ کی پشت۔ باپ کی پشت سے کیا مطلب ہے؟ ڈاکٹر سے پوچھنا۔ تیسرا پلیٹ فارم ماں کا پیٹ۔ یہ ہمارے پلیٹ فارم چینج ہو رہے ہیں۔ پہلے اللہ نے ہماری روح بنائی اور پھر باپ کی پشت کے اندر ہم کو رکھا، اور باپ کی پشت سے پھر ہمیں ماں کے پیٹ میں ڈال دیا۔ یہ 3 پلیٹ فارم ہوئے۔ اب چوتھا پلیٹ فارم دنیا یہ ہے جس میں آج ہم ہیں۔ 5واں پلیٹ فارم قبرستان۔ 6واں پلیٹ فارم قبرستان کے بعد عالم حشر۔ 7واں پلیٹ فارم یا تو جنت یا نعوذ باللہ دوزخ۔ یہ 7 پلیٹ فارم ہیں۔ اسے اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں پیسنجر ان ٹرانزٹ۔ ہم پیسنجر ان ٹرانزٹ ہیں، کبھی ہمارا قیام کہیں ہے، کبھی ہمارا قیام کہیں ہے، لیکن اب ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیشہ ہمیشہ اگر اچھے کام کیے ہیں تو جنت میں، اور اگر خراب کام کیے تو پھر رحمہ۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا 50,000 ھذا ما کنزتم لانفسکم، اور کہا جائے گا لو یہ ہے وہ تمہارا مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکذبون، لو چکھو عذاب کا مزہ اس لیے کہ تم نے اس مال کو جمع کیا تھا۔ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ مقرر کیا ہوا ہے، جس دن آسمان اور زمین بنائے اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے، اور منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلون کافہ، اور یہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں۔ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے کیا کیا؟ 12 کے بجائے سال کے 13 مہینے بنا دی۔ جن 4 مہینوں میں لڑائی کرنے کو منع کیا تھا، ان میں جب چاہیں اپنی مرضی سے اس کو آگے پیچھے کر دیں۔ فرمایا وقاتل المشرکین کافہ، ان مشرکوں سے
لڑو تم اکٹھے ہو کر، کما یقاتلون کافہ، جس طرح یہ اکٹھے ہو کر تم پر حملے کرتے ہیں تم بھی ان پر اکٹھے ہو کر حملے کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ، یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا، ہٹا دینا اپنی وجہ سے، اپنی جگہ سے، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، جب چاہیں یہ کسی مہینے کو حلال کر لیں اور جس مہینے کو چاہیں یہ حرام کر لیں۔ عدت ما حرم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مدت طے کر رکھی ہے۔ فیحل ما حرم اللہ، یہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں مہینے کو اور جس کو چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، ان کے اعمال ان کو بڑے خراب معلوم ہو رہے ہیں اور یہ بڑے خراب اعمال ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔